کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود سلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مفتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ پہلا سوال میں عرض کروں گا مفتی صاحب سے، حضور یہ ارشاد فرمائے اس حوالے سے کہ جو غیر اللہ کا نام رکھا جاتا ہے تو عموماً اس کو بھی بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ مثلاً اگر ہم کوئی جانور لیتے ہیں اور لیتے وقت ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ کہ غوث اعظم کے نام پر اس کو اصال ثواب کا اہتمام کیا جائے گا، اس کو ذبح کر کے، یا سرکار کے نام پر، یعنی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غوث پاک کا ہے، اس طرح بھی ہم اس کو منسوب کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ یہ نسبت کرنا، اس طرح نام رکھنا شرعاً کیا حکم ہے اس کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمومی طور پر لوگوں میں یہ بات معروف ہے، سنی بھی جاتی ہے، اس کو کم علمی ضرور کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی جانور خرید کر لاتا ہے اور اس جانور کے متعلق وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کا جانور لے کر آیا ہوں، ان کے اصال ثواب کے لیے ذبح کیا جائے گا، یا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یا دیگر بزرگان دین کے نام پر وہ جانور لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر جب ان کا عرس آتا ہے یا پیدائش کا دن آتا ہے اس وقت اس جانور کو وہ ذبح کر دیتا ہے۔ صحیح۔ تو لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ نے اللہ کے سوا کسی غیر کا نام اس جانور پر لے دیا ہے، لہٰذا یہ جانور حرام ہو گیا۔ ٹھیک۔ وجہ اس کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جو غلط فہمی ہے یا جو کم علمی جس کو کہہ لیا جائے، چار چیزوں کے حرام ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، جس میں سے ایک مردار جانور، دوسرا خون، تیسرا خنزیر کا گوشت، ٹھیک۔ اور چوتھا فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب یہاں سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے کہا کہ جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لے لیا جائے صحیح، وہ جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ حالانکہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا جائے ایسا جانور حرام ہوگا۔ یعنی جب کوئی شخص جانور کو ذبح کرنے لگا، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ باسم فلاں کہہ دیا، باسم عبد القادر کہہ دیا، تو اب یہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ تو آیت کا غلط مطلب سمجھ لیا۔ اب دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے جس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، صحیح، آپ پر یہ لازم ہوگا کہ اگر آپ فلائی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جہاز اڑانا سیکھنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ اسی کے پاس جائیں گے، اسی سے جا کے سیکھیں گے کہ بھائی جہاز کیسے اڑانا چاہیے، کیسے میں فلائی کر سکتا ہوں۔ بائک چلانے والا آپ کو کبھی بھی نہیں سکھا سکتا۔ صحیح۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو چیز جہاں سے سمجھنی چاہیے تھی ہم وہاں سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، دوسری جگہوں پر جاتے ہیں اور وہاں سے وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن مجید فرقان حمید عرب میں نازل ہوا، عربی میں نازل ہوا، صحیح۔
اب عربی کے کون سے الفاظ ہیں، ان کا کیا معنی ہے، ان صحیح کا بات، کیا مفہوم ہے، ان کو سمجھنے کے لیے جو عرب کی لینگویج ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا۔ صحیح، جب اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، پھر قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم پڑھیں گے، احادیث طیبہ کو سنیں گے، پڑھیں گے، پھر ان کا صحیح معنی و مفہوم ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ صحیح، اور یہ حقیقت بات ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ دور حاضر کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی جو تفسیر لکھی جاتی ہے، صحیح، احادیث طیبہ کی جو شروحات لکھی جاتی ہیں، وہ جو بزرگان دین جو عربی لغات کو سمجھتے تھے، صحیح، انہوں نے اپنی تفاسیر میں معنی و مفہوم قرآن و حدیث کے بیان کیے، صحیح، اور وہی ہمارے علماء اس کو اردو میں کنورٹ کر کے اپنی اپنی تفاسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔ صحیح، اب یہی والا جو لفظ ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، صحیح، جس کے ذبح کے وقت غیر کا نام لیا جائے، صحیح، یہ ترجمہ کیا گیا کہ ذبح کے وقت غیر کا نام لیا جائے گا تو جانور حرام ہوگا، ورنہ جانور حرام نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب علماء نے اس کے متعلق چند تفاسیر کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں جی، تاکہ لوگوں کی غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ ٹھیک، اس آیت کے تحت امام ابو بکر احمد الجساس الرازی علیہ رحمہ نے احکام القرآن میں ارشاد فرمایا ولا خلاف بین المسلمین، کہ مسلمانوں میں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صحیح، ان المراد بہ الذبیحۃ، کہ یہاں پر آیت میں وہ والا ذبح شدہ جانور مراد ہے اذا اہل بہا لغیر اللہ عند الذبح، صحیح، کہ ذبح کے وقت جب ذبح کیا جا رہا ہے جانور تو پھر غیر خدا کا نام لیا جائے ٹھیک ہے، تو تب جانور حرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اب وہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے اندر اہلہ کا لفظ آیا تھا، صحیح، امام رازی علیہ رحمہ اس کا معنی ارشاد فرماتے ہیں والاحلال رفع الصوت، صحیح، کہ احلال کا معنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ صحیح، پھر اب جو قرآن مجید فرقان حمید میں اس جانور کو حرام قرار دیا گیا جس کے ذبح پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے، اب اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں وَقَانُوا يَقُولُونَ عِنْدَ الذِّبْحِ بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ، کہ جب کافر اپنے کسی جانور کو ذبح کیا کرتے تھے صحیح، تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ، صحیح، اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ ٹھیک، جب وہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ ذبح کے وقت کسی دوسرے کا نام لیتے تھے۔ پھر امام راضی فرماتے ہیں فحرم اللہ تعالیٰ ذالک، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر امام ابو بکر جلال الدین السیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بِأَنْ ذُبِحَ عَلَىٰ اسْمِ غَيْرِهِ، کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی دوسرے کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے۔ ٹھیک، اسی طرح امام احمد بن محمد الصابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث مبارکہ میں اس کا یہی معنی بیان کیا اور یہی وجہ بیان فرمائی۔ پھر اسی طرح امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی علیہ رحمہ نے تفسیر مدارک میں ارشاد فرمایا، وہی والی بات فرمایا ای رفع الصوت بہ لغیر اللہ، کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس وقت جب آواز بلند کی جاتی ہے، تسمیہ پڑھی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا جاتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ بِقَوْلِهِمْ، کفار کے اس قول کی طرف اشارہ کیا کہ کفار جب ذبح کرتے تھے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ عِنْدَ ذِبْحِهِ، کہ جب وہ جانور کو ذبح کرتے تو لات اور عزا کا نام لیا کرتے تھے۔ صحیح، اسی طرح سید محمود العلوسی البغدادی علیہ رحمہ نے تفسیر روح المعانی میں، اور اسی طرح امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے تفسیر روح البیان میں اسی چیز کو بیان فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اصل کلی جو ہے اب وہ یہ ہے کہ جو شخص جانور ذبح کرنے والا ہے اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ جانور ذبح کرنے والا کس نیت سے ذبح کر رہا ہے، پھر اس کے الفاظ کو دیکھا جائے گا کہ جب وہ جانور کو ذبح کر رہا ہے تو جانور ذبح کرتے وقت وہ کس کا نام لے رہا ہے۔ صحیح، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرے گا تو یقیناً یہ جانور حلال ہوگا، کیونکہ کفار کا طریقہ یہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں
اسی کفار کا جو طریقہ تھا اسی کا رد فرمایا، صحیح، اور اسی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب لات و عزیٰ کا نام لیا جائے گا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ ٹھیک، اب یہ تقریباً 9 تفاسیر کے اندر تمام کی تمام تفاسیر میں یہی معنی بیان کیا گیا کہ جانور حرام وہ ہوگا جب اس کو ذبح کیا جائے تو ذبح کے وقت کسی غیر کا نام لیا جائے، ٹھیک، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ آج اگر کوئی شخص کوئی جانور خریدتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر اس کو ذبح کروں گا، یعنی آپ کے سارے ثواب کے لیے ذبح کروں گا، صحیح، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 2 جانور لیے، ایک جانور اپنی طرف سے ذبح فرمایا اور ایک جانور پوری امت کی طرف سے ذبح فرمایا، اور فرمایا کہ یہ امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو جس طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جانور کو ذبح فرمایا، آج لوگ اسی طرح سے جانور کو ذبح کرتے ہیں، کیونکہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جانور کو ذبح فرمایا تو اگرچہ اس پہ پوری امت کا نام لے دیا گیا، صحیح، یہاں تو کوئی شخص جانور خریدتا ہے تو کسی ایک آدھ شخص کا نام لیا جاتا صحیح، ہے، وہاں پر پوری امت کا نام لے دیا گیا۔ اس کے باوجود ظاہر ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جانور کو ذبح فرمایا تو وہ حرام نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ اگر جانور خریدا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں بزرگ کے نام پر اس کو ذبح کریں گے، تو یقیناً جو مسلمان ذبح کرنے والا ہے جب وہ جانور کے حلق پر چھری چلائے گا، جب اس کو ذبح کرنے لگے گا، تو کبھی بھی کسی بھی شخص نے ایسا نہ دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص چھری چلاتے ہوئے یہ کہتا ہو کہ بِاسْمِ عبد القادر، ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ جب بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اس صورت میں جانور حلال ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت تفصیلی جواب مفتی صاحب نے اس حوالے سے ہمیں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی جانور خریدا جاتا ہے تو اس وقت لینے والا منسوب کرتا ہے کہ میں غوث اعظم کے نام کے لیے لے رہا ہوں یا ان کے لیے لے رہا ہوں، اور مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کا دن آئے گا ایصال ثواب کے لیے اس کو ذبح کیا جائے گا۔ لیکن ظاہر لوگ بھولے بھالے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو فوراً حکم لگا دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو بولا یہ حرام تھا اور یوں تھا، اس طرح کر کے ان کو متنفر کرتے ہیں۔ اصل بات کیا تھی، اکابرین کی جو تفاسیر تھی اس کی روشنی میں اس کو بیان کر دیا گیا۔ آپ کی کالز کافی ہیں مجھے بتایا گیا ہے، آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، مردار جانور حرام ہے تو مچھلی کیوں جائز ہے؟ یہ بھی تو مردار ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو ہم ذبح نہیں کرتے، تو پھر یہ کیوں جائز ہے؟ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے، میں نے اپنے دوست سے بیٹا لیا ہے، تو کیا میں اس کو بیٹا کہہ سکتا ہوں؟ جزاک اللہ خیرہ، شرح رہنمائی فرما دیجیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو عرض کریں گے۔ جی اگلی کال۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ناجائز وعدہ کر لیا تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے؟ جی عرض کرتے ہیں، مردار حرام ہے تو مچھلی کا کیا حکم ہوگا؟ وہ بھی تو مردار ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جانور کو لوگوں میں یہ بات معروف ہے کہ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اگر بکری گھر پہ موجود ہے وہ مر جائے صحیح، تو وہ تو حرام ہو جاتی ہے، اور مچھلی اگر مر جاتی ہے تو وہ حرام نہیں ہوتی۔ صحیح، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بکری بھی آپ کے گھر پر کھڑی ہوئی ہے وہ بھی جب تک زندہ ہے تو آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ صحیح، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم جانوروں کو حلال کرنے لگے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ جن جانوروں میں بہتا ہوا خون ہے، حلال جانور ہیں ان میں بہتا ہوا خون ہے، صحیح، تو ان کو حلال کرنے کا، کھانے کے لیے وہ حلال ہو جائیں، طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو ذبح شرعی کیا جائے گا، صحیح، جس سے بہتا ہوا خون جو ہے ان کا وہ نکل جائے گا، اور اب ہم کہیں گے کہ یہ جانور حلال ہو گیا ہے کھانے کے لیے۔ کوئی زندہ جانور ہے، اب زندہ جانور میں سے کوئی شخص کوئی ٹکڑا کاٹ لیتا ہے، اب اس کو کھائے گا تو یہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ صحیح، اور جہاں تک مچھلی کا تعلق ہے تو مچھلی میں بہتا ہوا خون ہی نہیں ہوتا، صحیح، تو جب مچھلی میں بہتا ہوا خون ہی نہیں ہے تو اس لیے جو سمندر کے جو جتنے بھی جانور ہیں اس میں سے جو حلال ہے وہ ایک مچھلی ہی ہے، صحیح، جس کو مچھلی کہا جاتا ہے۔ تو مچھلی میں چونکہ بہتا ہوا خون نہیں ہوتا اس لیے اس کو ذبح کرنے کی، ذبح شرعی کی ضرورت نہیں نہیں ہوتی، اس لیے وہ حلال ہے۔ اس لیے وہ حلال ہے۔ ٹھیک، اچھا انہوں نے کسی سے بچہ لیا ہے، اس کو یہ اپنا بیٹا بول سکتے ہیں؟ ان کا اپنا بیٹا نہیں ہے۔ دیکھیں بیٹا کہنا دو طرح سے ہے، صحیح، ایک تو اس بچے
کے متعلق یہ معروف کر دینا کہ میں اس کا باپ ہوں. صحیح. جیسے عمومی طور پر ہوتا ہے کہ فلاں بچہ جو ہے وہ فلاں کا بیٹا ہے. صحیح. اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ اس کا حقیقی بیٹا ہے, نسب سے اس کا تعلق ہے. مگر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اب کسی سے بچہ گود لیا, اب بچہ بھی بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو باپ ہی کہتا ہے اور یہ بھی اس کو بیٹا کہتا ہے. اب اس کا یہ بیٹا کہنا بطور محبت کے ہو, بطور پیار کے ہو تو یہ درست ہے. صحیح. اسی طرح کوئی شخص اگر اس کو والد کہتا ہے تو بطور پیار محبت کی ایک بات ہوتی ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. مگر جب ان سے گفتگو ہو, ان سے بات چیت ہو, جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس پہ لازم ہے کہ یہ اس کو بتائے کہ میں آپ کا باپ نہیں ہوں, تاکہ اس کا وہ جو نظریہ ہے وہ باپ کہنے والا وہ چینج ہو جائے. صحیح. اب وہ اگر کہے گا بھی تو ایک محبت کی بنا پر کہ اس نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا ہے, اس کی بنا پر اس کو باپ کہے گا. ظاہر ہے اس کو انکل تو کہے گا نہیں, اب اس کو باپ کہے گا تو اس کا نظریہ یہ ہوگا کہ اس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے. اس کو بھی پتہ ہوگا کہ حقیقت میں اس کا بیٹا نہیں ہوں. اسی طرح پھر جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, ڈاکومنٹس بنتے ہیں, NIC بنتا ہے, دیگر چیزیں بنتی ہیں, برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے, ان سب جگہوں پر اس بچے کے اصلی والد کا نام ہی آئے گا, کیونکہ یہ چیزیں اس کے نسب کو ظاہر کرتی ہیں کہ حقیقت میں یہ شخص فلاں کا بیٹا ہے. صحیح. وہ نسب کو ظاہر کرتی ہیں. اور ذاتی طور پر بھی جب آپس میں بھی گفتگو ہوگی, خاندانی طور پر بیٹھ کے بھی گفتگو ہوگی, اگر تو پیار محبت کے ساتھ کہا جاتا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, اور اگر نسب کے اعتبار سے کہا جاتا ہے تو ایسا کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے. ناجائز وعدہ اس کو پورا کرنا کیسا؟ ظاہر ہے ناجائز وعدے کو تو پورا نہیں کیا جائے گا. وعدہ پورا کرنا ایک اچھی بات ہے. ناجائز وعدہ ہی کرنا کیسا؟ ناجائز وعدہ کرنا ہی, اولاً تو ناجائز وعدہ کرنا ہی غلط ہوگا. ظاہر کہ کسی بھی ناجائز کام کا وعدہ کر لیا, کسی شخص سے کسی گناہ کا وعدہ کر لیا کہ میں فلاں فلاں کام کروں گا, تو اب اولاً وہ وعدہ کرنا ہی درست نہیں تھا. صحیح. اور اب اس کو پورا کرنا بھی درست نہیں. صحیح. جی مزید کالز. کاشف ندیم اتاری, لیبیا القبا سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ ہم گولڈ کا کام کرتے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ 2 تاجروں سے ایک ہار خریدا ہے گولڈ کا جو 18 کیرٹ کا ہے, اور انہوں نے 18 کا ہی کر کے دیا, جبکہ وہ 21 کا نکلا ہے, اور ہم اس کے جو پیسے ہیں وہ 21 کے زیادہ بنتے ہیں واپس کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ جو تاجر ہیں وہ پیسے وہ ادا نہیں کرتے جو اصلی کسٹمر ہے, اصلی مالک جو تھا. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو اصلی مالک ہے وہ اسی بازار میں ہی رہتا ہے, تو کیا ہم اگر اس کو ڈائریکٹلی مل کر اس کو پیسے یہ دے دیں تو یہ درست ہے؟ جزاک اللہ خیر. بہت پیاری سوچ ہے, اللہ تعالیٰ ایسی سوچ سب کی بنا دے انشاءاللہ. دیکھیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. اگلی کال. میں غلام مصطفیٰ مسقط عمان سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے کوئی نماز چھوٹ جائے اور وہ دوسری نماز کے ساتھ قضا کرنا چاہے تو کیا وہ اس کے بس فرض ہی ادا کرے گا یا اس کی سنت اور نوافل وغیرہ بھی ادا کرے گا؟ مہربانی کر کے ارشاد فرما دیں. جی اگلی کال. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں جہاں نوکری کرتا ہوں وہاں کام نہیں ہوتا اور نوکری پر جاتا ہوں تو خرچہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہے آپ ادھر ہی رہیں, اب جو تنخواہ مجھے ملے گی کیا میں لے سکتا ہوں؟ انشاءاللہ عرض کر. گولڈ خریدا ہے اور اس 18 کیرٹ کا کہا گیا, لیکن وہ 21 کا تھا, یعنی مالیت کے لحاظ سے زیادہ تھا, رقم انہوں نے 18 کی ادا کی. جی یہ تھوڑا سا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے 2 تاجروں سے خریدا ہے. جی یا تو یہ ہے کہ ایک شخص نے بیچا, اس سے دوسرے نے خریدا, دوسرے سے تیسرے نے خریدا, تیسرے سے پھر انہوں نے خرید لیا. دیکھیں شرعی طور پر یہ مسئلہ تو ایک علیحدہ ہے کہ جب گولڈ خریدا گیا ہے تو گولڈ کا جو کیرٹ ہے وہ اس کی صفات وغیرہ میں آتا ہے. ان پہ یہ چیز واپس کرنا لازم ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, اب یہ رقم واپس کرنا چاہتے ہیں. اب رقم واپس کرنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اصلی مالک فلاں شخص جو ہے وہ اصلی مالک ہے, لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں اس کو رقم واپس کروں. مگر کوئی بھی چیز, کسی بھی چیز کی خریداری ہوتی ہے تو 10, 15, 20 لوگوں سے گزر کر آپ کے ہاتھوں میں آتی ہے. تو جس شخص سے آپ نے خریدا ہے اس شخص نے آپ کو کہا کہ یہ 18 کیرٹ کا ہے, حالانکہ وہ 21 کیرٹ کا ہے, تو آپ نے چونکہ اسی سے خریدا ہے تو آپ اگر رقم واپس کرنا چاہیں تو اسی کو رقم واپس کر دیں کہ بھائی یہ تم سے غلطی سے میرے پاس آ گیا ہے, اور غلطی کی بنا پر میں نے تمہیں کم پیسے دیے ہیں, لہٰذا تم یہ پیسے لے لو. ٹھیک ہے. اچھا نماز اگر اللہ نہ کرے قضا ہو جائے تو دوسری نماز کے ساتھ ہم
फ़र्ض پڑھیں گے یا مزید سنتیں وغیرہ بھی پڑھیں گے؟ دیکھیں جب نماز قضا ہو جاتی ہے تو قضا فقط فرائض کی ہے اور واجبات کی ہے. صحیح. جیسے عشاء کی نماز کسی کی رہ گئی تو وہ فرض بھی ادا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو وطر ہیں وہ بھی ادا کرے گا. اور اگر مثلا ظہر کی نماز رہ گئی یا عصر کی نماز رہ گئی اور وقت بھی ختم ہو گیا تو فقط فرائض ادا کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جہاں یہ نوکری کرتے ہیں تو وہاں پر کام نہیں ہوتا، اب ظاہر خرچہ ہوتا ہے، تو شاید سیٹ نے یہ کہا ہوگا کہ آپ یہیں رہیں، واللہ علم اپنے گھر کا کہا اور تنخواہ بھی مل جائے گی، تو کیا حکم لگے گا اس حوالے سے؟ ہاں یہ عمومی طور پر سرکاری اداروں میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے. صحیح. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ معیشت کو بھی نقصان پہنچتا ہے. صحیح. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس بھی ادارے میں یہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے اگر وہاں پر کام نہیں ہے، کام نہ ہونا اس کی بھی کئی وجہ ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر جو آفیسر ہے اس کی سستی ہے، اس کی وجہ سے کام نہیں آ رہا. صحیح. تو جب اس کی وہاں پہ ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک یا صبح 9 سے شام 5 بجے تک، تو یہ وہاں پر جائے. اور اگر کام وہاں پر موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو متعلقہ ادارے کے جو لوگ ہیں، جو آفیسرز ہیں، ان سے بات کرے کہ یہاں پر کام موجود نہیں ہے لہٰذا مجھے کام دیا جائے. صحیح. ہاں گھر بیٹھ جانا اور گھر بیٹھ کر تنخواہ وصول کرتے رہنا ظاہر ہے اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہو سکتی. اس طرح سے گھر بیٹھ کے اگر یہ تنخواہ وصول کریں گے تو ان کا یہ تنخواہ وصول کرنا قطعی طور پر جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے SMS کو بھی شامل کرتے ہیں. سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ سے 3 دن تک بات نہ کرے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے اس سے؟ ہاں یہ بھی ہمارے ہاں جو عمومی طور پر غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں، انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے. صحیح. کہ یہ تو انہوں نے 3 دن کا کہا ہے. صحیح. بعض لوگوں میں 3 مہینے تک کا معروف ہے، مشہور ہے کہ 3 مہینے تک جو ہے وہ میاں بیوی آپس میں بات نہ کریں. صحیح. تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو یہ غلط مسئلہ لوگوں میں مشہور ہے. میاں بیوی آپس میں بات نہیں کرتے تو یہ تو ظاہر ہے غلط بات ہے. صحیح. آپس میں مصالحت کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہیے. صحیح. باقی جہاں تک بات نہ کرنے کا تعلق ہے یا میاں بیوی کے جدا رہنے کا تعلق ہے، بعض اوقات جھگڑا ہو جاتا ہے، بیوی اپنے والدین کے گھر پہ چلی جاتی ہے اور کئی سال ایسے ہی گزر جاتے ہیں، تو اس سے قطعی طور پر طلاق واقع نہیں ہوگی. ٹھیک. طلاق اسی صورت میں واقع ہوگی کہ جب شوہر طلاق دے گا. اگرچہ میاں بیوی 10 سال 20 سال 30 سال بھی ایک دوسرے سے دور رہیں، ناراضگی رہے، طلاق واقع نہیں ہوتی. ٹھیک. ایک SMS یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کیا تلاوت کی جا سکتی ہے؟ منع تو نہیں ہے تلاوت کرنا؟ عصر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. مزید کالز کو ہم شامل کریں گے. ہم 5 دوست مل کر پارٹنرشپ پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ. 5 دوست ہیں آپس میں پارٹنرشپ کے ذریعے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اب کس طرح ہوگا یہ تو بہت مجمل سا سوال ہے، اس کی تو تفصیل درکار ہوگی. ٹھیک ہے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 5 کے 5 دوست ہی رقم ملا رہے ہوتے ہیں. جی. ایسی صورت میں یہ شرکت ہو جائے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 3 دوستوں نے رقم ملانی ہے، 2 نے کام کرنا ہے، ایسی صورت میں یہ مداربت ہو جائے گی اور سب کے الگ الگ احکام ہیں. تو اب جو بھی طریقہ کار ہے کیسے یہ کاروبار آپس میں کریں گے تو اس کو مد نظر رکھ کے پھر ہی جواب دیا جا سکتا ہے. مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو مداربت کا طریقہ لوگوں میں ایک رائج ہے، جس کو لوگ سمجھتے کاروبار ہیں مگر حقیقت میں وہ قرض کی صورت ہوتی ہے. وہ یہ صورت ہوتی ہے کہ ایک شخص سامنے والے کو 5 لاکھ روپے دے دیتا ہے کہ بھائی تم اس سے کام کرو. اس کو بھی کام میں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اس کو دیتا ہے، یہ 5 لاکھ روپے تم لے لو، تم اس سے کام کرو. طے یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے میرے 5 لاکھ روپے کی ضرورت پڑے گی، 6 مہینے بعد، سال بعد، جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی تو میں 2 مہینے پہلے تمہیں بتا دوں گا، تم ایسا کرنا، میرے 5 لاکھ روپے واپس کر دینا. اور ساتھ ساتھ یہ طے ہو جاتا ہے کہ منتھلی ایک مخصوص رقم طے ہوتی ہے کہ 5,000 روپے منتھلی تم نے مجھے دینے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کاروبار کی صورت نہیں ہے. جب آپ نے سامنے والے سے کہا کہ 5 لاکھ روپے دے رہا ہوں، جب مجھے ضرورت ہوگی میں 2 مہینے پہلے بتاؤں گا، میرے 5 لاکھ روپے مجھے واپس کر دینا، تو یہ قرض کی صورت ہے. صحیح. جب یہ قرض کی صورت ہے تو جتنا بھی نفع اس دوران یہ لیں گے، یہ سارے کا سارا نفع جو ہے یہ سود ہوگا. ٹھیک. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. جب آپ کاروبار کے لیے پیسے دیں گے تو کاروبار میں نفع نقصان کی شرکت رکھنی پڑتی ہے.
مداربت ہے تو اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ مال والے کا ہوتا ہے، سامنے والے کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور جب شرکت ہوتی ہے تو ہر شخص کا اس کے مال کے اعتبار سے نقصان وغیرہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک جی، مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تندور میں روٹیاں پکا کر سامنے پھینکتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، جمعے کی نماز میں جمعے کی 2 رکعتوں میں جمعے کی نیت اور باقی رکعتوں میں ظہر کی نیت کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جواب ارشاد فرماتے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اگلی کال۔ میرا نام نسیم طاہر لاہور سے بول رہا ہوں۔ میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ماہ سفر مظفر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں 70,000 بلائیں آسمان سے اترتی ہیں، کیا یہ واقعی بلائیں اترتی ہیں کہ ویسے ہی کہہ رہے تھے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ روٹیاں جو پکاتے ہیں تندور کے حوالے سے یہ سوال تھا کہ یوں پھینک رہے ہوتے ہیں روٹیوں کو، کیا حکم لگے گا؟ دیکھیں بظاہر تو اس کے اوپر شرعی طور پہ کوئی حکم نہیں لگے گا۔ صحیح۔ اب ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو بظاہر ان کی یہ ضرورت بھی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود جواب اس کا یہی دیا جائے گا کہ جب آپ روٹی تندور سے نکال کے اتنی دور پھینک رہے ہیں تو وہی ایسا کوئی انتظام کر لیا جائے کہ آپ کو اپنے پاس ہی روٹیاں نکال کے جب آپ نکالتے ہیں تو پاس ہی رکھ دیں۔ تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک رزق ہے، کھانے کی چیز ہے، تو یوں اس طرح سے پھینکنا نامناسب ہے۔ ٹھیک۔ جمعے کی جو نماز ہیں اس کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ 2 فرض اس میں تو جمعے کی نیت کر لی جاتی ہے، لیکن باقی کے اندر لوگ ظہر کی بھی نیت کرتے ہیں، تو کیا اصل حکم جی کیا ایسا عمومی طور پر ہوتا ہے، مگر جمعے کے دن جمعے کی نماز ہے، ٹھیک، بقیہ دنوں میں ظہر کی نماز ہے، اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ہی ہے۔ وہ جو 2 رکعت ہیں وہ بھی جمعہ کی ہیں، جو پہلے کی 4 سنتیں ہیں، پھر 4 سنتیں ہیں، پھر سنت نوافل ہیں، یہ ساری کی ساری رکعتیں جو ہے وہ جمعہ کی رکعتیں ہی ہیں۔ تو جب نیت کریں گے ان میں تو کسی میں بھی ظہر کی نیت نہیں کریں گے، تمام کی تمام رکعتوں میں جمعہ کی نیت ہی کی جائے گی۔ سفر کے مہینے میں 70,000 بلائیں اترتی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جی سفر کے مہینے میں لوگوں میں یہ معروف ہے کافی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، آپ نے فرمایا ولا سفرا، کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ کفار سفر کے مہینے کو برا سمجھا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں، اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے اس نظریے کو رد فرمایا اور فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی سفر کو منحوس نہ جاننا چاہیے، اور اس میں مصیبتیں اترنا، بلائیں اترنا، پریشانیاں آنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جمعے کی نماز کے حوالے سے یہ ارشاد فرمائے کہ جمعے میں 14 رکعتیں ہیں، ان میں سے کتنی سنت موقدہ اور کتنی سنت غیر موقدہ ہیں؟ جی جمعے کے متعلق جیسے پہلے بھی سوال ہوا کہ بعض رکعتوں میں ظہر کی نیت کر لیتے ہیں، بعض میں جمعے کی نیت کر لیتے ہیں، اور سنت موقدہ و غیر موقدہ ہونے کے حوالے سے بھی لوگوں میں یہ بات معروف ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ آتے ہیں، بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو جمعے کی 2 رکعتیں ہیں وہ پڑھنی ہیں، پہلی جو 4 رکعتیں ہیں اور بعد والی جو رکعتیں ہیں اس کی اہمیت بعض لوگوں کے نزدیک نہیں ہوتی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو پڑھنا ضروری ہی نہیں ہے، یا یہ سمجھتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، اس کے بعد 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد کی جو 4 سنتیں ہیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، پھر جو بعد میں 2 سنتیں ہیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور بعد میں 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن یہ والی جو بعد کی 2 سنتیں ہیں 4 سنتوں کے بعد یہ غیر مؤکدہ ہیں، جبکہ عام جیسے ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں یہ جو آخر کی 2 سنتیں ہیں جو 4 فرائض کے بعد پڑھی جاتی ہیں سنت مؤکدہ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، موضوع ہمارا جو چل رہا ہے وہ غلط فہمیاں جو عوام میں پائی جاتی ہیں، اس حوالے سے ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شیخو پورا سے ایک SMS ہمیں یہ موصول ہوا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ انسان کی صورت میں آتا ہے یا آ سکتا ہے تو کیا حکم لگے گا؟ ظاہر ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ کفر ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے۔ شادی شدہ تھا
پہلے تو سچے دل سے توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، پھر شادی شدہ تھا تو تجدید نکاح بھی کرے، اور اگر کسی پیر کا مرید تھا تو تجدید بیعت بھی کرے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح مری سے ایک سوال یہ موصول ہوا ہمیں کہ یہ فرماتے ہیں اسلام بھائی ہمارے کہ جب بھی میں کوئی کتاب پڑھنے کے لیے کھولتا ہوں تو مجھے غصہ بہت آتا ہے، پھر میں اس کو بند کر دیتا ہوں، تو کیا کروں میں سے؟ دیکھیں، یہ تو اگر دینی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو ظاہر ہے پھر شیطان منع کرتا ہے کہ دینی جو بھی کتاب ہے اس کو نہ پڑھو۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ کتاب پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے، اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو ان کے لیے تو دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے جو بستے ہیں وہاں حاضر ہوں اور وہاں سے تعویذات لے لیں۔ ٹھیک، پڑھائی میں دل لگنے کا تعویذ بھی لے لیں اور اس بات کا تعویذ بھی لے لیں کہ غصہ نہ آئے۔ ٹھیک جی، مزید کالز کو ہم شامل کریں گے۔ میں محمد شاکر بات کر رہا ہوں حیدرآباد۔ جی، میرا سوال یہ تھا کہ یہ قربانی کا گوشت ہوتا ہے، کیا اس کے اوپر نیاز دل سکتی ہے؟ جی، اگلی کال۔ غلام عویس سانگڑ سے سوال یہ ہے کہ فجر کی اور عصر کی قضا نماز کیسے پڑھی جائے گی، کس ٹائم پڑھی جائے گی؟ قربانی کے گوشت پر نیاز دے سکتے ہیں؟ ہاں، قربانی کے گوشت پر فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، اور فجر و عصر کی قضا کس طرح پڑھیں؟ دیکھیں، فجر اور عصر کی جو قضا نماز اگر بالفرض قضا ہو جاتی ہے تو فجر کی نماز کے متعلق تو جو سنتیں وغیرہ ہیں، کبھی شاید یہ سنتوں کے متعلق ہی پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ سنتیں جیسے بعض اوقات قضا ہو جاتی ہیں تو اگر زوال کے ٹائم سے پہلے اگر یہ پڑھنا چاہے تو سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ باقی شاید یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ عمومی طور پر جو مسئلہ ایک معروف ہے اور یہ مسئلہ ہے بھی کہ فجر کی نماز کے وقت کے اندر نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، اور عصر کی نماز کے بعد یعنی فرض جب ادا کر لیے تو اب نوافل نہیں پڑھے جا سکتے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی نمازوں کو قضا کرتا ہے، قضا کر کے پڑھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ عصر کی نماز کے بعد قضا نماز ادا نہ کرے۔ عصر کی نماز کے بعد قضا نماز لوگوں کے سامنے ادا نہ کرے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ فرض نماز جو اس کی قضا ہو گئی تھی وہ پڑھ رہا ہے تو گناہ کا اظہار ہوگا۔ اور اسی طرح جو فجر کی نماز کا وقت ہے اس میں بھی یوں ہی ہوگا کہ اگر لوگوں کے سامنے نماز قضا نماز پڑھے گا تو چونکہ اس وقت میں نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو لوگوں کے سامنے جب یہ ادا کرے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کی نماز قضا ہوئی تھی۔ تو اس اعتبار سے خیال رکھنا چاہیے۔ باقی جہاں تک قضا نماز کا تعلق ہے تو قضا نماز کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ جو 3 اوقات مکروہہ ہیں اس میں قضا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب سورج طلوع ہوگا تو اس کے 20 منٹ بعد تک یہ وقت ہے۔ اسی طرح ظاہرہ کبریٰ کا جو وقت ہے جو تقریباً آدھا گھنٹہ یا کچھ اس سے آگے پیچھے ہوتا ہے دوپہر کے ٹائم ظہر کی نماز سے پہلے، اس میں نہیں پڑھ سکتا۔ اور یوں ہی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس سے 20 منٹ پہلے سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ والا جو وقت ہے اس میں قضا نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ بقیہ جو اوقات ہیں اس میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں کہ جب کوئی نیا کام کرتا ہے، کوئی بھی شخص نیا کام کرتا ہے، اس سے دلیل کو طلب کیا گیا کہ بھئی آپ نے نیا کام کیوں کیا، تو نیا کام کرنے والا شخص یہ کہے کہ بھئی شریعت میں تو اس کی منع تو نہیں ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اس پر وہ سامنے والا یہ کہے کہ ٹھیک ہے بھئی، اب شریعت نے 4 کی جگہ 5 رکعت کا بھی منع نہیں کیا، 2 سجدے کی جگہ 3 کا بھی منع نہیں کیا، تو اب وہ بھی کر لیں۔ تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ اس کو کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیں، یہ بھی اصل میں کم علمی کی ہی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ بالفرض جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا، اس حیت پر موجود نہیں تھا، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں موجود نہیں تھا، اب سامنے والا شخص دلیل کے طور پر یہ کہتا ہے کہ بھئی جب شریعت میں اس کام کی ممانعت نہیں آئی تو اب اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو شرعی طور پہ جائز ہے۔ ہاں، اگر کوئی ممانعت وغیرہ ہوتی تو ضرور اس کی ممانعت ہوتی تو میں اس سے رک جاتا۔ اب سامنے والے کا یہ جواب دینا کہ پھر 4 رکعت کی جگہ پہ 5 رکعت پڑھ لو، 2 سجدوں کی جگہ پہ 3 سجدے کر لو، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ جواب دینا کم علمی پر مبنی ہے، اور یہ اس کا جواب دینا جو ہے وہ جہالت پر مبنی ہے۔ اب جس کو جواب دیا جاتا ہے وہ بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں بھی 4 کی جگہ 5 رکعتیں پڑھ لیں،
زیادہ ہی ہو جائیں گی نا، زیادہ صحیح۔ ثواب ملنا چاہیے، 2 کی جگہ پہ جو ہے وہ 3 سجدے کر لیں، مگر حقیقت یہ ہے کیونکہ جو جواب دینے والا ہے وہ کم علم ہے، صحیح، اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جب 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اگر آپ 5 رکعت نماز پڑھ لیں گے اس کی جگہ پر تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ صحیح، کچھ اصول و ضوابط ہیں، اس اصول و ضوابط کی پابندی کریں گے تب آپ کی نماز ہوگی۔ صحیح، اسی طرح 2 سجدوں کی جگہ پہ 3 سجدے کر لیں گے تو اس کی بھی ممانت ہے، صحیح، 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھیں گے تو اس کی بھی ممانت ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز میں آپ کو بھلا دیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ صاف فرمایا۔ ٹھیک، تو بہت سارے کام اس طرح کے ہیں کہ جب وہ ہمارے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں، سامنے والا جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ بھی کم علم ہوتا ہے، اور جو ادھر جواب دے رہا ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ عمومی طور پر کم علم ہوتا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ اب میں اس کو کیسے جواب دوں۔ صحیح، اس کے متعلق ربیع النور شریف کے مہینے میں پچھلی دفعہ کسی نے ایک پوسٹ بھیجی۔ صحیح، اب میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو اعتراض کرنے والا ہے اس کے اعتراض کا انداز کیا ہے۔ صحیح، وہ ایک پوسٹ تھی، اس کے اوپر ایک شخص اپنے والد کو دھکا دے کر گھر سے نکال رہا تھا، صحیح، اور اس پہ لکھا یہ ہوا تھا، پوسٹ کے نیچے لکھا یہ ہوا تھا کہ اس شخص نے اپنے والد کو دھکا دے کے گھر سے باہر نکال دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، صحیح، تو اس نے کہا کہ کہیں منع تو نہیں کیا گیا۔ استغفر اللہ۔ اب یہ جو شخص ہے جس نے یہ پوسٹ بنائی، اب اس کو علم نہیں ہے، یہ اس کی کم علمی کی بنا پر ہے، حالانکہ والدین کو تو اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک، اور اس کے متعلق بھی علماء نے ارشاد فرمایا کہ اف انتہائی ہلکا جملہ ہے جو سامنے والے کو اذیت پہنچاتا ہے۔ صحیح، اگر کسی جگہ پر، کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں اس سے بھی کم ہلکا لفظ موجود ہو تو وہ بھی والدین کو نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک، تو اب مراد یہ کہ سامنے والے کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اب یہ جو بات ہے جس نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے نیا کام ہے، اب جب شریعت نے منع نہیں کیا ہے تو اس کو کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہ ہو صحیح، تو وہ مردود ہے، وہ رد کیا ہوا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ما لیس منہ، یعنی حدیث میں ارشاد فرمایا ما لیس منہ، جو اس میں سے نہ ہو۔ صحیح، فرما رہے ہیں اشارتن، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے الی ان احداث ما لا ینازع الکتاب والسنۃ، کہ وہ جو نیا کام کر رہا ہے اگر وہ کام قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق نہیں ہے، اگر وہ کام سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کی مخالفت میں ہے، تو پھر یہ حدیث مبارکہ اس کے اوپر صادق آئے گی، پھر کہا جائے گا کہ یہ کام کرنا شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ صحیح، ہاں اگر وہ اس کے مطابق ہے، اس کی مخالفت میں نہیں ہے، اس کی موافقت میں ہے، اس کی مخالفت میں نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کی ممانت نہیں آئی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اب اگر یہ جو نیا کام کیا جاتا ہے تو اب قطعی طور پر اس کی ممانت نہیں ہے۔ اور احادیث طیبہ میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں کوئی نیا کام ایجاد کیا اور اچھا کام ایجاد کیا، فرمایا فلہ اجرھا، اس کو اس کا اجر ملے گا، واجر من عمل بہا من بعدہ، اور جو لوگ بعد میں آئیں گے اس اچھے کام پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا، ان کو بھی ملتا رہے گا اور اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برے کام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے برے کام کو ایجاد کیا اس کو بھی گناہ ملے گا، قیامت تک جو شخص اس کی پیروی کرتا ہوا جائے گا ان کو بھی گناہ ملے گا۔ تو وہ نیا کام جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو، صحیح، اس کے خلاف جا رہا ہو، سنت کا ترک لازم آ رہا ہو، کسی فرض کا ترک لازم آ رہا ہو، کسی حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ وہ جو نیا کام اس نے شروع کیا ہے وہ غلط ہے۔ صحیح، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کام شرعی طور پر جائز ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کے سلسلے کی برکت سے بہت اہم معلومات، بہت اہم مسائل سیکھنے کو ملے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔